ہم پہلے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر ہم نے نماز پڑھنی بھی ہے تو دنیا کے سارے کاموں کو ختم کرنے کے بعد ہم مسجد میں آئیں۔ پہلے دیکھیں گے کسی جگہ جانا تو نہیں، کوئی کام تو ہمارا نہیں رہ گیا، سارے کے سارے دنیا کے کام ختم کریں گے، اس کے بعد مسجد کے اندر آئیں گے۔ اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام ہے، باہر سے آ کر کوئی بچہ ہی ہمیں بلا دیتا ہے کہ آپ کو گھر کے اندر بلا رہے ہیں، پھر ہم نے اس کام کو اہمیت دینی ہے، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے، نماز کی تو ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عادت بناتے تھے اپنی، گویا کہ گھر والوں کو جانتے ہی نہیں، تو پھر کیا قرآن کیا صفت کرتا ہے ایسے لوگوں کی؟ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اصل جو مرد ہیں، اصل جو مومن ہیں، وہ ہیں کہ جنہیں تجارت یعنی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کی نماز سے غافل نہیں کرتی۔ وہ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنی دنیاوی معاملات کرتے ہیں، لیکن کب اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ کی نماز پڑھنے کے بعد اور زکوٰۃ دینے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی معاملات کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالبقا نہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ دارالامتحان ہے، صرف اور صرف ہمارا امتحان اگر لیا جا رہا ہے۔ وہ زندگی جیتے تھے صرف اور صرف جینے کی خاطر، مال کماتے تھے اپنا، اتنا ہی کماتے تھے کہ زندگی گزر جائے، کھانا پینا بس پورا ہو جائے، آگے کی سوچیں ان کو نہیں تھی کہ دنیا میں کیا کریں گے، بوڑھے ہوں گے کیا کریں گے، آگے بیوی بچے ہوں گے کیا کریں گے۔ انہیں فکر تھی تو کس کی تھی؟ قبر کی تھی۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہماری زندگی تو گزر جاتی ہے اللہ کو منانے میں، یعنی اللہ ہم سے کہیں راضی ہو جائے، اور وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ سو کر انہیں نہیں ملا یہ والا لقب کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے زندگیاں اپنی دین کے اندر لگا دی، اور ہم مسلمان، ہم سے اللہ کیا تقاضا کر رہا ہے کہ 5 وقت نماز کے لیے آؤ، ہم اس تقاضے کو بھی پورا نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر سستی نہیں کرتا، اس کے لیے یہ نماز قیامت والے دن نور ہوگی۔ نور کیسے؟ جب قبر کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، اس وقت یہ نماز آئے گی روشنی بن کر، اس کی قبر کو روشن کر دے گی، قبر کے اندر اندھیرا نہیں چھوڑے گی۔ اور فرمایا قیامت والے دن اس کے لیے حجت ہوگی، یعنی رب کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرے گی۔ کون؟ یہ نماز۔ اور فرمایا جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا، فرمایا اس کے لیے قبر کے اندر، حشر کے اندر کوئی نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جب قبر میں اسے اتارا جائے گا تو اندھیرا ہوگا، روشنی کی کوئی کرن نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز پڑھتا نہیں تھا۔ اور فرمایا رب کے ہاں جب یہ پیش ہوگا تو سفارش کرنے والا اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پر خود فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلاۃ۔ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا اگر یہ نماز پوری نکل آئی، مکمل ہوگی، فرمایا سارے کے سارے جو دوسرے کام ہیں اعمال ہیں وہ پورے نکل آئیں گے۔ فرمایا اگر نماز میں سے فرشتوں نے پکڑ لیا تو اور بھی جتنے اس کے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ نقصان کے اندر ہوں گے، کمی کے اندر ہوں گے۔ تو فرمایا اس کے لیے حجت بھی نہیں ہوگی، سفارش کرنے والی نماز نہیں ہوگی تو کوئی اور چیز بھی اس کے لیے سفارش نہیں کرے گی۔ اور فرمایا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا اس شخص کا حشر
فرعون، قارون، حمان، ابی ابن خلف وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں، چھپی چھپائی بات نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بے نمازی آدمی کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ جو کافروں کے سردار گزرے ہیں، فرعون، حمان، جتنے بڑے کافر گزرے ہیں، اس بے نمازی کو اٹھا کر ان کافروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ان کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے، فرمایا کہ اپنی اولاد کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھے۔ کتنی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کے اوپر لگائیں۔ نماز کے اوپر کیسے؟ جیسے نماز کا وقت آ جائے بیٹے کو کہنا شروع کر دیں، بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تیاری کروائیں، اسے وضو کروائیں، نماز کے لیے مسجد آ رہے ہیں، انگلی سے پکڑا مسجد کی طرف لے آئیں اسے۔ نماز آتی ہے نہیں آتی، مسجد کو ضرور لے کر آئیں۔ 7 سال کی عمر میں کم و بیش کسی بچے کو نماز آتی ہے تو اسے ساتھ لے آئے، لا کر پیچھے بٹھا دے۔ فرمایا 3 سال تک اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے، کبھی پڑھے تو ٹھیک، نہیں پڑھے تو اسے منائے نماز کے اوپر۔ 3 سال تک یہ معاملہ کریں۔ فرمایا لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جائے، فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ، نماز چھوڑنے کے اوپر اسے ماریں، سختی کریں 10 سال کے بچے کے اوپر۔ حالانکہ 10 سال کا بچہ لاڈلا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لاڈ پیار کو ختم کر دو، نماز کے اوپر اسے لگا دو۔ نماز نہ پڑھے تو نماز چھوڑنے کے اوپر اسے ماریں۔ اس کی وجہ کیا؟ جب آپ اسے ماریں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے والد نے مجھے مارا ہے، کیوں؟ میں نے کوئی برا کام کیا ہے۔ لہٰذا وہ کیا ہو جائے گی؟ 10 سے 15 سال کے درمیان اس کی عادت پختہ ہو جائے گی، وہ نماز کو چھوڑے گا نہیں۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں یہ کہہ کر یہ بیان فرما دیا کہ بچوں کو چھوٹی ہی عمر سے آپ نماز کے اوپر لگائیں گے، تب جا کر بڑی عمر کے اندر وہ نماز کے اوپر عادی ہوں گے۔ تو جب نماز چھوڑ دیں گے تو وہ اپنی دنیا بھی خراب کر دیں گے اور اپنی آخرت بھی خراب کر دیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیز کرنے والی چیز کافروں اور مسلمانوں کے درمیان وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔